حضرت علی کا ایک قول یاد ہے، وہ تمہیں دیکھ کے یاد ہے لیکن یہ سب کو فائدہ ہوگا اس کا بہت، اور مجھے بھی یاد ہے کچھ سالوں کے بعد ایسا بھولا ہوا تھا کہ جیسے میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، اور اب ایک دم سکرین پہ آیا ہے تو میں اگر سب کو سنا دوں. من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان ووجاہتا بلا اخوان فلیخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ. جو شخص عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں، خاندانی سپورٹ نہیں، فیملی سپورٹ ہوتی ہے، بہت برا ہوتا ہے لیکن فیملی سپورٹ کی وجہ سے عزت ملی رہتی، تو ایسا ہے کہ پیچھے کوئی فیملی سپورٹ کوئی نہیں. غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں. ہیبتن بلا سلطان، طاقت کوئی نہیں، کلاشنکوفوں والے کوئی نہیں، لیکن اپنا وقار چاہتا ہے، اپنی ہیبت چاہتا ہے. وجاہتن بلا اخوان، اور کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، معاشرے میں نام چاہتا ہے. یہ چار چیزیں تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا؟ پہلے یہ بتاؤ، اگر 7 ارب انسان کٹھے کر کے ان سے پوچھو گے تو کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا نہیں میں نہیں چاہتا. تو میں اس کو دہراتا ہوں. من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہتا ہے، خاندانی نہیں ہے. غنن بلا مال، پیسہ چاہتا ہے، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے. ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں ہے. وجاہتن بلا اخوان، اپنا تعارف چاہتا ہے، اپنا نام چاہتا ہے، لیکن کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں. تو اب یہ کیا کرے گا؟ تو فرمایا مولا علی نے، ایک کام کر دے، ایک چھوڑ دے. فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَتِ اللہ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اِلَىٰ عِزِّ طَاعَتِ اللہ، اور اللہ کی اطاعت پہ آ جائے. چاروں چیزیں اللہ ٹرے میں رکھ کے دے دے، پلیٹ میں رکھ کے دے دے. اور فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَتِ اللہ، اللہ کی نافرمانی کی ذلتوں والا راستہ چھوڑ کر، کہ نافرمانی ذلت کا راستہ ہے، چاہے آگے جھنڈے لہرا رہے ہوں، پیچھے کلاشنکوف والے کھڑے ہوں، اور چاہے ریڑھی لگا کے کھڑا ہو، ذلت کا راستہ ہے. الی عز طاعت اللہ، اللہ کی فرمان برداری کی عزت والے راستے پر آ جائے، چاروں چیزیں اللہ اس کے قدموں پہ قربان کر دے. تو ہر انسان اپنی ذات کی عزت چاہتا ہے، اپنی وجاہت چاہتا ہے. یہ شوبز میں کیوں آتے ہیں؟ مشہور ہو جائیں. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، مشہور ہو جائیں، لوگوں میں فیمس ہو جائیں. تو یہ نیچر ہے. ایک حد تک اس کی طلب جائز ہے، عزت نفس کی طلب منع نہیں، وہ میرا حق ہے. اس میں غلط آؤٹ آف دا وے ہو کے جانا وہ ناجائز. اور عزت نفس کی طلب جانوروں میں بھی ہوتی. میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت ایگریکلچر بیلوں پہ ہوتی تھی، ٹریکٹر کی بجائے بیلوں پہ ہوتی تھی، بیلوں سے ہل چلتے تھے. ہمارے علاقے میں سب سے پہلا ٹریکٹر میرے والد لے کر آئے 61 میں، 14,000 کا خریدا تھا. تو وہ ایک دھوم مچ گئی کہ میاں اللہ بخش صاحب 14,000 کا ٹریکٹر خرید کے لائے. اس وقت 14 پیسے بھی نہیں کسی کے پاس ہوتے تھے. ایک بیل نے کھانا چھوڑ دیا، اور چارہ کھانا چھوڑ دیا.
ہمارے والد صاحب پہلے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر چارہ کیوں نہیں کھاتا؟ کہا جی پتہ نہیں، یہ ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں۔ جب وہ لاغر ہونے لگا تو پھر ایک دیسی حکیم تھا، اس کو بلوایا۔ اس نے جب دیکھا نا بیل کو تو کہنے لگا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ہمارا نوکر تھا الا دتا، تو اس کو دتو کہتے تھے، دتو یا دتو کسائی۔ اس نے کہا اور اس نے اس کو بیل کے سامنے بٹھا کے جوتا اتارا اور 5-6 اس کے سر میں مارے، ٹھو 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 ٹھو۔ کہا جی چارہ ڈالو، چارہ ڈالا، وہ کھانے لگا۔ یہ میں آپ کو گھر کی، یہ نہیں کہ سنی ہوئی بات ہے، یہ میرے گھر کا واقعہ ہے۔ تو میرے والد صاحب حیران ہو گئے، یہ کیا چکر، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو کہا میاں صاحب اس نے بیل کو کہیں مارا ہے، کوئی سوٹی ماری ہے، کوئی ڈنڈا مارا ہے، یہ وٹ کھا گیا، ناراض ہو گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرا بدلہ ہو گیا تو اس نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ مجھے باعزت رہنا میری طلب ہے، میری جائز ڈیمانڈ ہے۔ لوگ اس کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ مشہور ہونے کے لیے شوبز میں تم بھی رہتے ہو، کتنے 2 نمبری چلتی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ ٹھیک، تو حضرت علی نے ایک نسخہ بتایا ہے جو پوری دنیا کے غریب سے غریب آدمی کر کے ان ساری چیزوں کو اپنے لیے وہ مسخر کر سکتا ہے۔ تو بچوں یہ مختصر زندگی ہے، اس کی رنگینیوں اور روشنیوں سے دھوکہ کھا کے اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ بس اللہ کو راضی کر کے ساری دنیا آئے تو بھی نفع کا سودا ہے، جائے تو بھی نفع کا سودا ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا آئے تو بھی گھاٹے کا سودا ہے، اور جائے تو بھی گھاٹے کا سودا ہے۔ بس یہ میرا سبق یاد ہے، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سب کو بھی کہتا ہوں۔